السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سوالات کے شرعی جوابات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، فری الکحل پرفیوم لگا سکتے ہیں کیا؟ یعنی جس پرفیوم میں الکحل نہیں ہے۔ جواب یہ ہے، بالکل لگا سکتے ہیں، لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الکحل میں ہی بہت سارے جائز اور حلال الکحل آ رہے ہیں، ان کو بھی لگا کے وہ پرفیوم لگا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس میں الکحل ہے ہی نہیں وہ تو بدرجہ اولا پاک ہے، حلال ہے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں نماز لگا کر۔ دوسرا سوال یہ ہے، پیشاب روک کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس کا تقاضا ہو تو پہلے ان ضرورتوں سے فارغ ہو جاؤ، پھر اس کے بعد نماز ادا کرو۔ لہذا اگر شدید تقاضا ہے چھوٹے یا بڑے استنجے کا، تو فقہا نے لکھا ہے جماعت چلے جانے کا خطرہ ہے تو بھی پہلے تقاضے سے فارغ ہو جائیں پھر نماز پڑھیں، کیونکہ تقاضے کو روک کر جماعت میں شامل ہوں گے تو جو بے چینی رہے گی، جو اندرونی اعتبار سے پریشانی ہوگی، اس سے نماز پہ اثر پڑے گا، نماز کے خشوع اور خضوع پہ۔ ویسا نماز پڑھنا اور نہیں پڑھنا برابر ہے، اس لیے پہلے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر اس کے بعد نماز ادا کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اپنے گناہ پر رونا آ گیا تو کیا اس سے نماز خراب تو نہیں ہوگی؟ جواب یہ ہے، خراب نہیں ہوگی، نماز مکمل صحیح ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں اپنے گناہ یاد آ گئے اس لیے رویا، یا دوزخ والی آیتیں آ گئیں اس پر رونا آ گیا، یا عذاب کی اور بڑے بڑے قوموں پر جو اللہ کے عذاب اور زلزلے آئے ہیں وہ آیتیں سن کر رونا آ گیا، پڑھ کر رونا آ گیا، یہ تو مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے یہ رونا اللہ کی نظر میں، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بہت بہتر ہوگی اس سے۔ ہاں، نماز میں کوئی اور وجہ سے رونا آ گیا، نماز کے باہر کی کوئی چیز یاد آ گئی، کاروبار کا نقصان، کوئی آدمی دھوکہ دیا، یا کوئی اس طرح کی دنیاوی چیز یاد آ گئی، اس پر رونا آیا، اب نماز خراب ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اول وقت میں نماز چھوڑ کر 9-10 بجے کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز کے بارے میں یہ سوال ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ وقت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے اول وقت میں پڑھیں یا درمیان میں پڑھیں یا آخری وقت میں پڑھیں، تینوں اوقات میں نماز پڑھنا صحیح ہے، نماز ہو جائے گی، نماز میں پورا ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اجازت دی ہے۔ ہاں، افضل کی بات ہے، زیادہ بہتر کیا ہے، پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں؟ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جتنا جلد ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں اتنا اچھا ہے، نہ جانے ہماری موت کب ہے ہمیں نہیں معلوم، تو افضل یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھ لیں۔ لیکن سوال عشاء کے بارے میں کیا گیا ہے تو میں یہ بتانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو کئی سند سے آئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بتاخیر العشاء، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عشاء کا پسندیدہ وقت تھوڑا تاخیر ہے، کہ تاخیر سے عشاء کی نماز ادا کی جائے، کیونکہ جوں رات کا وقت آگے بڑھتا ہے اللہ کے دربار میں مقبولیت کا اضافہ ہوتا ہے، مقبولیت کے امکان کا، مقبولیت کی گھڑی اور قریب آتی ہے۔ اس لیے تو اگر کوئی بندہ 9-10 بجے والی عشاء پڑھ رہا ہے تو ایک اعتبار سے تھوڑا تاخیر سے پڑھ رہا ہے، مگر دوسرے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ وقت میں ہی پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس طرح نماز پڑھنا بالکل صحیح ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے، داڑھی کاٹنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ داڑھی سنن الانبیاء ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے یہ، تو لہذا اس اعتبار سے داڑھی کاٹنا گناہ ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔